إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. یہ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، آیت 69۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کریں، جو لوگ ہمیں پانے کے لیے محنت کریں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھلا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اگر کوئی محنت کرے، ہماری راہوں میں مشقت برداشت کرے، تو فرمایا کہ ہم اسے اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں تلاش کرنا چاہے تو وہ ہمیں پا سکتا ہے، اور معروف بات ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی اللہ کو بھی تلاش کرنا چاہے تو اسے بھی پا لیتا ہے، اور یقیناً لوگوں نے اللہ کو پا لیا، لیکن کن لوگوں نے؟ جنہوں نے پورے خلوص کے ساتھ، دلی محبت کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ کو تلاش کرنا چاہا، انہوں نے اپنے رب کو پا لیا۔ اور اگر محنت نہ کریں، توجہ نہ دیں، دل میں خلوص نہ ہو، تو آدمی اللہ تو بہت دور کی بات رہی، وہ اپنے آپ کو نہیں پا سکتا۔ کسی نے کہا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ کم از کم اگر آدمی محنت کرے، اپنے آپ کو پا سکتا ہے، صحیح معنوں میں کوشش کرے، وہ اپنے رب کو بھی پا سکتا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، ان کی ولادتیں ہندوؤں کے یہاں، ان کی پیدائش عیسائیوں کے یہاں، ان کا جنم یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، مختلف مذہبوں کے یہاں ہوا، لیکن انہوں نے کوشش کی، انہوں نے اللہ کو پا لیا۔ اگر کوئی راہ حق میں حق کی تلاش کے لیے نکلے تو یہ بعید نہیں ہے کہ وہ حق کو نہ پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت کا یہ آوازہ ہے کہ اگر کوئی حق کو تلاش کرنا چاہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اسے اپنا راستہ ضرور دکھا دیں۔ کوئی راہ رو منزل تو ہو، اگر کوئی راہ رو منزل ہی نہیں ہے تو کوئی راستہ کسی کو کیا دکھلائے؟ صحابہ کرام میں سے آپ دیکھیں، صحابہ کرام کو سارے کے سارے مکہ کے رہنے والے تو نہیں تھے،
صحابہ کرام میں سے وہ صحابی ہے جو اصلاً حبشہ کا رہنے والا ہے، حبشہ جسے آج ایتھوپیا کہا جا رہا ہے۔ بکتے بکاتے غلاموں کی طرح، بلکہ غلامی کی زندگی کے ساتھ اللہ کو تلاش کرنا چاہا، حق کی تلاش میں نکلے، اللہ رب العزت نے انہیں حق عطا کر دیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں اتنا قرب عطا فرمایا کہ وہ زمین پر چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معروف ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، بلال حدثنی بأرجع عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دفن عليك امامي في الجنہ۔ اے بلال، میں جنت میں چل رہا تھا، میں نے اپنے سامنے تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے دوست، آپ کے غلام، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، وہ زمین پر چل رہے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا رہا ہے۔ کہاں حبشہ، کہاں مدینہ، لیکن حق کی تلاش تھی، اللہ رب العزت انہیں حق تک پہنچا دیا۔ روم، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ رومی ہے، حق کو پانے کی خواہش ہے، اللہ رب العزت نے حق عطا کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے معروف صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ کے رہنے والے وہ بھی نہیں تھے، نہ بلال حبشی، نہ صہیب رومی، اور نہ ہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ فارسی تو معروف ہے نا، فارس کہاں ہے؟ فارس ایران، جو عہد قدیم سے آتش پرستوں کا ملک آ رہا ہے اور آج پھر مجوسیت کی گود میں جا نکلا۔ آتش پرستوں کا ملک، باپ آتش پرست ہے، عام سا آتش پرست بھی نہیں، بلکہ وہ ان آتش پرستوں کا چیف ہے۔ یہ اس آتش کدے کا خود مالک ہے، اور اتنا خادم ہے اپنے آتش کدے کا کہ وہ 24 گھنٹے اس میں سے کبھی آگ نہیں بجھنے دیا کرتا تھا، تاکہ لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ آتے رہیں، اپنے سامنے آگ کو جلتا ہوا پائیں اور سجدہ کرتے رہیں۔ اس نے یہی ایک سلسلہ چلا رکھا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس گھر میں آنکھیں کھولی۔ اللہ رب العزت اگر توفیق دے تو صنم قدے میں پیدا ہونے والے لوگ وہ ایسی ضرب صنم کو لگاتے ہیں۔ تھوڑا پیچھے جا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، وہ کہاں پیدا ہوئے؟ آزر کے گھر میں جنم لیا، اور آزر عام آدمی نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب کہ بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، وہ بت ساز فیکٹری کا مالک تھا، بت بنایا کرتا تھا، بت بیچا کرتا تھا۔ عجیب دماغ ہے بعض لوگوں کا، اپنے ہاتھ سے خدا بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے گاڑی پر لادتے ہیں، گلی بازار میں لیے پھرتے ہیں، بیچتے پھرتے ہیں، اور ان سے بڑھ کر کند دماغ وہ لوگ ہیں، پیسہ دے کے خدا خریدتے ہیں، پھر سامنے رکھ کے اسے کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد صرف بت پرست نہیں بلکہ بت ساز ہیں، بت ساز فیکٹری کے مالک ہیں۔ اسی اعتبار سے اپنے لوگوں میں ان کو بڑا مقام حاصل تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے گھر میں بت شکن پیدا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالتے ہی بتوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا
اور جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا کر دی، منصب نبوت مل گیا، تو اس کے بعد انہوں نے بتوں کا کیا حال کیا؟ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے۔ باڑے میں گھس گئے، ہم کیا کہیں گے اسے؟ جہاں 20 30 40 50 خدا پڑے ہوئے ہوں اتنی سی جگہ میں، تو خداؤں کا وہ تو باڑا بنا ہوا تھا، جیسے بھیڑ بکریاں باندھی ہوئی ہوتی۔ خداؤں کے باڑے میں گھس گئے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی آنکھ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا۔ اس بت کدے میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ ان کے آگے کھانے پڑے ہوئے ہیں، تو پہلی بات جاتے ہی یہ کہی افلا تاکلون، بھئی تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہارے سامنے رنگ برنگے اچھے اچھے کھانے پڑے ہوئے ہیں، کیا تم کوئی چیز کھاتے نہیں ہو؟ اور انہیں معلوم ہے کہ یہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں، لیکن مذمت کرنے کے انداز سے فرمایا افلا تاکلون، تمہیں پوجنے والوں نے تمہارے قدموں میں رنگ برنگ کھانے رکھے ہوئے ہیں، تم کھاتے نہیں ہو؟ یہ چوٹ لگائی اور اس کے بعد پھر اصلی چوٹ لگائی، توڑ پھوڑ کے رکھ دیے اور بڑے کے کندھے پہ کلہاڑ رکھا اور باڑے سے نکل گئے۔ وہ لوگ میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا کیا حشر ہو گیا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ انہوں نے آپس میں کہا اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جس نے ان پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اسے پکڑو، اسے سزا دو۔ کتنے کمزور دماغ کے لوگ تھے وہ، اور کتنا مشرک کمزور دماغ ہوتا ہے، اپنے خدا کی مدد کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہی کیا۔ ایک تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے، پوری قوم اکٹھی ہو گئی، بادشاہ کو ساتھ لگایا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اللہ رب العزت نے اس نار کو گلزار بنا دیا، صحیح سلامت باہر آئی۔ وہ بھی ایک بت کدے میں، ایک بت ساز فیکٹری کے مالک کے گھر میں پیدا ہوئے اور بت شکن ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آتش کدا، آتش پرست کے گھر میں نہیں، آتش کدا کے مالک کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اپنے باپ کے یہ دنیا بھر سے پیارے تھے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایسے ویسے تھے، اپنے ماحول میں، اپنے علاقے میں شہزادے ہیں، اپنے باپ کے بہت چہیتے ہیں۔ باپ نے ذمہ داری لگائی، بیٹا یہ آگ بجھنے نہ پائے۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس آگ کو جلاتے ہیں، 24 گھنٹے جلتی رکھتے ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، دل میں چین نہیں کہ میں یہ جو کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں لوگ آ کے جو اس آگ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فطرت سلیم تھی، سکون نہیں ہے۔ ایک دن باپ نے کہا بیٹا جاؤ آج ذرا کھیتوں سے ہو آؤ، میں اپنے باغ میں نہیں جا سکا، باغ کو دیکھے آؤ۔ باغ کو دیکھنے گئے، راستے میں عیسائیوں کا کنیسہ چرچ ملا، چرچ میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ جو عیسائی عبادت کر رہے ہیں وہ ہماری عبادت سے بہتر ہے۔ صبح گئے، شام تک اس چرچ میں رہے، کچھ سکون محسوس کیا، واپس آئے، اپنے والد سے کہتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو عبادت کرتے دیکھا ہے، ان کی عبادت ہم سے بہت بہتر ہے۔ والد کیا کہے گا؟ کہا کہ ان کے معبودوں میں کوئی جان نہیں ہے،
ان کی عبادت میں کوئی سرور نہیں، کوئی کیف نہیں ہے۔ اگر سب سے بہترین کو دین ہے تو وہ ہمارا ہے، اسی پر جمے رہو۔ حضرت سلمان فارسی کے دل میں اپنی آتش پرستی ختم ہو گئی۔ انہوں نے عیسائیوں کی عبادت کو اس آگ پوجنے والوں کی عبادت سے بہتر سمجھا۔ اس طرف ان کی طبیعت کچھ لگ گئی۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹا ہاتھ سے جائے گا، اسے لوہے کی بیڑیاں پہنائیں اور گھر کے اندر باندی کی طرح بند کر دیا۔ کہا آج کے بعد تم باہر نہیں جاؤ گے۔ لیکن دل میں حق کی تلاش بیٹھ گئی۔ کہا کہ باہر تو جائیں گے اور اپنے رب کو ضرور تلاش کریں گے، حق کہاں ہے اس تک پہنچیں گے، یہ آگ ہماری عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے پیغام بھیجا عیسائیوں کے کنیسے میں کہ دیکھو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دین کا اصل کہاں ہے۔ تم یہاں ایک کنیسہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ کہ تمہارے دین کی اصل کہاں ہے۔ پادریوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ ہمارے دین کی اصل شام میں، ملک شام۔ کہا اگر شام سے تمہارا کوئی وفد آئے، ظاہر ہے کہ وہ تمہارا مرکز ہے، تمہاری بنیاد، تمہاری اصل وہاں ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی وفد کبھی نہ کبھی آتا ہوگا۔ جب کبھی کوئی وفد آئے مجھے بتانا، میں ان کے ساتھ شام جانا چاہتا ہوں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی رغبت رکھے، پتہ ہو کہ یہ بیڑیوں میں بند ہے، تو دوسرے کوشش کریں گے کہ اس کو یہاں سے بھگائیں اور اپنے دین میں داخل کریں۔ کوئی وفد آیا، کارواں آیا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا گیا کہ کارواں آ گیا۔ بیڑیوں سے جیسے کیسے جان چھڑائی، اس وفد کے ساتھ شام نکل۔ کہاں ایران اور کہاں شام، کوئی بزنس، کوئی کاروبار، دور کون سا ہے؟ نہ ایتھوپین ایئر لائن اس وقت تھی، نہ سعودی ایئر لائن تھی، کوئی ایئر لائن نہیں، پتہ ہے کہ پیدل جانا ہے۔ لیکن حق کی تلاش دل میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ شام پہنچے، چرچ میں گئے، پادری کے پاس بیٹھے اور اس کے ساتھ ہی جڑ گئے۔ چرچ کی خدمت کرتے ہیں، پادری کے ساتھ رہتے ہیں۔ پادری کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے سامنے تو بڑا پارسا نظر آتا ہے، لیکن آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں سے صدقہ خیرات، غریب و مسکینوں کے لیے پیسے اکٹھے کرتا، سونا چاندی کیش ڈھیر لگا کے اندر کہیں اپنے چرچ میں دفن کرتا رہتا۔ آدمی مر گیا۔ لوگوں سے کہا کہ بھائی سچی بات یہ ہے کہ میں اس آدمی کے بہت قریب رہا ہوں، یہ آدمی اچھا نہیں تھا۔ اب وہ چونکہ اپنا پیر مانتے تھے، کہنے لگے کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں، تم نے پچھلے سالوں میں جتنا صدقہ خیرات جمع کروایا ہے، اس نے اپنے گھر میں خزانہ بنا رکھا۔ لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے دفن بھی نہیں کریں گے۔ اسے مردہ حالت میں باقاعدہ سولی پر لٹکایا گیا اور اس کے بعد باہر اس کو پھینک کر رجم کیا گیا، پتھر مارے گئے اور ذلت ناک حالت میں اسے چھوڑ دیا۔ دوسرا آدمی آ گیا، پادری بدل گیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، دوسرا پادری بہت ہی اچھا انسان آ گیا۔ انسان عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، اچھا انسان اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، اپنے مذہب کے ساتھ وہ مخلص ہے، بہت اچھا آدمی آ گیا۔ میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ کوئی ایسی جگہ جو تمہاری جگہ سے بہتر ہو؟ وہ آدمی مرنے کے قریب ہے، اس نے کہا کہ میں آج نہیں کل مر جاؤں گا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اس جگہ کو چھوڑ دو، تم موصل چلے جاؤ۔ موصل کہاں ہے؟ عراق میں۔ کہا کہ ہمارا ایک بڑا موصل میں ہے، وہاں چلے جاؤ۔ یہ موصل آ گئے۔ دیکھیں حق کی تلاش میں ملک
علاقہ علاقہ نگر نگر گھوم رہے ہیں. شام سے عراق میں آئے، موصل میں آئے، اس پادری کے ساتھ ایک وقت گزارا. اس پادری نے کہا کہ آج کل شام میں اموریا میں ہمارا ایک پادری آیا ہے جو ہم سے بھی افضل ہے، وہاں چلے. دوبارہ پلٹ کر شام چلے، اموریا گئے. اموریا والے کو بھی اچھا پایا، اپنے مذہب کا مخلص پایا، لیکن جب وہ موت کے قریب پہنچا تو اس نے کہا سلمان اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا ایک نبی بھیجنے والا ہے جو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ان کی نبوت اور ان کی شریعت کو لے کر آئے گا، اور وہ عرب ملک میں ہوگا. بین حرتین، نشانی بتائی، کھجوروں کا علاقہ ہے اور نیچے پتھریلا علاقہ ہے. اس شہر کے دائیں طرف اور بائیں طرف کالے پتھروں کی وادیاں، اگر ہو سکے تو اس علاقے میں چلے جائیں. اور اللہ رب العزت کا ارشاد والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں محنت کریں، جو ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کریں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. وہاں سے انتظار کرنے لگے کہ عربوں سے کوئی وفد آئے تو میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا. اس دوران کافی عرصہ گزر گیا ہے، ان کے پاس بھیڑیں، بکریاں، گائیاں، بہت سارا مال و مال جمع ہو گیا. عربوں کا ایک قافلہ گیا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مکہ والوں کی تجارت 2 موسموں میں 2 ملکوں کے بارے میں قرآن کریم میں بتایا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، 2 سفر، 2 ٹرپ، ایک شام کی طرف ایک یمن کی طرف. اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پر یہ بات کیوں یاد دلائی؟ وہ جاتے تھے، تجارت کرتے تھے. نعمت کیا تھی؟ وہ زمانہ جب سفر کرنا بہت مشکل تھا. آدمی گھر سے نکلے، کہیں بھی اسے ڈاکو پکڑیں گے، ماریں گے، کاروانوں کو لوٹ لیا جاتا. لیکن حرم والوں کو، مکہ والوں کو یہ شرف حاصل تھا کہ اگر ڈاکو آتے اور یہ کہتے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، ڈاکو بھی سلام کر کے وہاں سے نکل جاتے کہ حرم والوں کو ہم کچھ نہیں کہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارا یہ روب، تمہاری یہ عزت، تمہارا یہ مقام ہم نے تمہیں دیا. تمہارے ملک میں گرمی ہوتی تھی، تم شام چلے جاتے. تمہارے ملک میں سردی آتی تھی، تم یمن چلے جاتے تھے. 2 وقت تم 2 موسموں میں 2 سفر کرتے تھے. انہیں معلوم ہے کہ یہاں شام میں مکہ والے آتے رہتے ہیں. وفد گیا، وفد کے ساتھ بات کی، ڈیل کی. کہا کہ میرے پاس جتنی گائیاں، جتنی بکریاں ہیں یہ تم لے لو، مجھے اپنے ساتھ صرف وہاں تک لے جاؤ، عربستان جانا. انہوں نے گائیاں لی، بکریاں لی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور عرب آ گئے. ایک مقام پر پہنچے تو عربوں نے ان کے ساتھ غداری کی. بکریاں لے چکے، گائیاں لے چکے، اور وہاں آ کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا. کہا کہ یہ آدمی ہمارا غلام ہے، جبکہ وہ غلام نہیں ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بک گئے، غلام ہو گئے، اور وہ انہیں مدینہ منورہ کی طرف لے گئے. باہر کہیں باغ میں رکھا، باغ میں کام کر رہے ہیں. اس باغ کے مالک کا چچا زاد بھائی آ کے اس سے خسر خسر کرنے لگا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں قریب ہی ایک کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا. درختوں کی خدمت کرتے، فلاح تھے، کسان تھے بنے ہوئے. کہتے ہیں میں نے سنا وہ کہہ رہا ہے قبا میں ایک آدمی آیا ہے. مدینہ کے پاس ایک بستی قبا معروف ہے جہاں مسجد قبا ہے، وہاں ایک آدمی آیا ہے اور قبا والے لوگ سمجھتے ہیں، مدینہ والے سمجھتے ہیں کہ یہ نبی ہے. جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہو گئے. کہنے لگے کہ میں جس کی تلاش میں ہوں شاید اب وہ میری منزل قریب آ گئی.
جب شام سے اموریہ والے نے بھیجا تھا تو بھیجنے سے پہلے اس نے کہا دیکھو تمہیں جس شخص کی تلاش ہے اس شخص میں 3 نشانیاں خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ لا یاکل صدقہ، پہلی بات یہ کہ وہ صدقے کی کوئی چیز نہیں کھائے گا۔ وَيَقْبَلُ الْحَدِيَّةَ، اگر کوئی ہدیہ دے، ہدیہ گفٹ، وہ قبول کر لے گا۔ وَبَيْنَ كَتَفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ، اور اس کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں یاد رکھیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا کہ قباء میں مدینہ کے پاس کوئی شخص آ گیا ہے، لوگ اسے نبی کہہ رہے ہیں، میں کانپنے لگا، قریب تھا کہ میں کھجور سے گر جاؤں۔ میں جلدی جلدی کھجور سے اترا، آ کے میں نے اس آدمی سے کہا جو مہمان آیا تھا کہ تم کس کی بات کر رہے تھے؟ اب وہ یہودی ہیں، یہودیوں کے بارے میں معلوم ہے مسلمانوں کے، اسلام کے دشمن پرانے، خدا واسطے کا بیعت لیے ہوئے بیٹھے، جہاں موقع ملے مسلمانوں کو ڈسنے سے کبھی گریز نہیں کرتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے زوردار تھپڑ مارا اور کہا جاؤ جا کے اپنا کام کرو، تمہیں اس آدمی سے کیا؟ میں واپس پلٹا، لیکن میرے دل میں ایک گرہ بیٹھ گئی کہ مجھے اس آدمی تک پہنچنا ہے، دیکھوں کہ جو نشانیاں مجھے بتائی گئی ہیں اس میں ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ چیزیں جمع ہو گئیں کھانے پینے کی، ظاہر باغ میں ہیں، کھجوریں، پھل، کچھ نہ کچھ جمع کیا، کھانے پینے کی کچھ چیزیں جمع کی، اور میں قباء پہنچا۔ قباء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بہت مختصر رہا، لیکن پتہ چلا فوراً قباء پہنچ گئے۔ کہتے ہیں جا کے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میرے پاس یہ کچھ صدقے کا سامان ہے، میں لایا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دے دوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت مستحق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ کھا لو، لیکن خود آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے کہا کہ پہلی شرط پوری ہو، مجھے کہا گیا تھا کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، یہ آدمی صدقے کے قریب نہیں آیا، ساتھیوں کو کہا لے لو لیکن خود قریب نہیں آیا، ایک علامت پوری ہو۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کچھ چیزیں جمع کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ چند دنوں کے قباء کے قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ میں ہیں، وہاں گئے، دوستوں ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا اور جو سامان تھا رکھا، کہا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول کیا، خود اس میں سے کچھ پکڑا، کھایا اور صحابہ کو کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ تو نے کہا ہذہ سنتین، آج دوسری علامت بھی پوری ہو گئی کہ ہدیہ قبول کر لیں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے۔ اب تیسری علامت رہ گئی جو آج اس وقت نظر نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں کہ میں تیسرے موقع پر آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں جنت البقیع، بقیع الغرقد، اس جگہ پر موجود ہیں۔ میں گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں میں گھوم رہا ہوں۔ آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ آدمی کیا تلاش کر رہا ہے، یہ شاید مجھے پیچھے سے دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادروں میں تھے، ایک تہبند اور ایک قمیض کے طور پر اوپر لپیٹی ہوئی چادر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والی چادر اتار دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بین کتفیہ خاتم النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان وہ مہر واقعی موجود ہے۔ میں لپکا، جا کر اس خاتم پر، اس مہر پر بوسے دینا شروع کر دیا۔ نبی کی کمر مبارک، پشت مبارک سے چمٹ گیا اور میں نے کہا کہ آج میں نے تیسری علامت بھی دیکھ رہی ہے، آج میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے راستہ دکھا دیا، مسلمان ہو گئے، واپس گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اپنے مالکوں سے سودا کر لو۔ غلام لوگ آزادی کے لیے سودا کیا کرتے تھے، کیش کتنا مانگتے ہیں، لے لو، ہمیں چھوڑ دو۔
اور کبھی ایسا ہوتا کہ لکھ لو، جب ہم اتنا کیش مکمل تمہیں دے دیں گے، سونا چاندی یا پیسہ، تب ہمیں چھوڑ دینا۔ یہودیوں نے بڑی کڑی شرط لگائی، کہا 300 کھجوروں کا درخت ہو اور ان درخت کے چھوٹے پودے زمین میں ہماری میں لگائے جائیں اور 300 کا 300 پودا اگ جائے اور 40 اوقیہ سونا ہو، یہ ہمیں دو تو تمہیں آزاد کر دیں۔ سونے کا ڈھیر مانگ لیا اور 300 کھجور کے پودے، اور کہا کہ اگر 300 کے 300 چل پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان، اپنے صحابہ کو ترغیب دلائی، اپنے بھائی کی مدد کرو، انما المومنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں، کہا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے کسی نے 2، کسی نے 4، کسی نے 10 کہا کہ میرے پاس اتنے پودے ہیں، میرے پاس 10، 20، 30 پودے جس جس کے پاس دیے۔ 300 درخت، 300 پودا کھجور کا بچہ پورے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، سلمان جاؤ اور جا کر اس کھیت میں گڑھے بنانے شروع کر دو، گڑھے تم بناؤ لیکن پودا اس میں نہ رکھنا، پودے میں خود اپنے ہاتھ سے آ کے رکھوں گا۔ صحابہ کرام نے گڑھے بنانے میں مدد کی، پودے جمع کرنے میں مدد کی، اور جب گڑھے 300 بن گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ تشریف لے گئے۔ دوسرے صحابہ اور حضرت سلمان پودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پودا گڑھے میں رکھتے، صحابہ اس گڑھے کو بند کر دیتے۔ اس طرح 300 پودا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ اپنے مریدوں کے لیے کتنے مہربان تھے، مریدوں کی جیبیں کاٹنے والے نہیں تھے، مریدوں کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ 300 پودا اپنے دستے مبارک سے جا کے رکھا، اور اللہ رب العزت کے فضل سے 300 کا 300 پودا ہی کھڑا ہو گیا، چل نکلا، ہرا ہو گیا، تازہ ہو گیا۔ یہاں آپ کھجوریں دیکھتے ہیں نا کیسے لگاتے ہیں، ٹرک کے اوپر 1-2 کھجور لدی ہوئی ہے، جا کے کھجور کو کرین سے اتارا، کھڑا کیا، مہینہ 10 دن کے اندر اندر آپ دیکھتے ہیں ہرے پتے نکل آئے، سمجھے کہ کھجور چل گئے، بنا بنایا بڑا پودا اسپیکر کے برابر چل جاتا ہے۔ وہ 300 کے 300 پودے مکمل کھڑے ہو گئے، ہرے ہو گئے، تازے ہو گئے۔ اب سونے کی باری آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ سونے کے انڈے کے برابر، مرغی کے انڈے کے برابر سونا، یعنی ایک اچھی بڑی مقدار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان یہ لے جاؤ اور جا کے اپنے مالکوں کو دے دو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے وہ سونا ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جتنا چاہیے یہ کیا کرے گا اس کے مقابلے؟ اگر کسی کو 4-6 کلو چیز دینی ہو اور اس کو تھوڑی سی دی جائے، پاؤ کلو، کہا کہ میں اس کا کیا کروں گا؟ فرمایا سلمان یہ جا کے تم دے دو، باقی تمہاری اللہ مدد کرے گا، یہ سارے کا سارا سونا جمع ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، سونا بھی جمع ہو گیا، پودے بھی چل دیے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے آزادی لی، اور یہ سلمان صحابہ کرام میں آ گئے۔ آزاد ہونے کے بعد صحابہ کرام میں آئے، اس ماحول میں آ کر اس طرح رچ بس گئے۔ فارسی و نسل باہر کے ملک سے آئے ہوئے اسلام قبول کیا، مسلمانوں نے انہیں اتنا چاہا کہ انصار کہہ رہے ہیں سلمان منا، سلمان تو ہمارا ہے۔ مہاجرین کہتے ہیں سلمان منا، نہیں سلمان ہمارا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس کرے ہیں، فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان نہ مہاجرین سے ہے نہ سلمان نصار اس میں سے انصار میں سے ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو اہل بیت کا ہمارے گھر کا فرد ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی رنگ، کوئی نسل نہیں، باہر کے ملک سے آئے انصار کہہ رہے ہیں سلمان ہمارے، مہاجرین کہہ رہے ہیں سلمان ہمارے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نہ سلمان تمہارے نہ تمہارے بلکہ سلمان ہمارے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو یہ عظیم شرف حاصل ہے کہ یہ شخص وہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہم میں سے اہل البیت معروف ہے نا، سلمان اہل بیت کا فرد ہے۔ محنت کی، مشرق دیکھا نہ مغرب، کہاں ایران کہاں شام، کہاں شام کہاں عراق، کہاں عراق کہاں عرب، اور مدینہ منورہ میں پہنچے۔ تلاش کس کی ہے؟ تلاش حق، اور تلاش حق کے لیے دیکھیں کتنا صبر کیا، کتنی جان جوخم میں ڈالی، کتنی دولت اللہ کی راہ میں چھوڑی، دستبردار ہوئے، گائیاں دے دیں، بکریاں دے دیں، خود غلامی کی زندگی قبول کر لی، لیکن حق کی تلاش نہیں چھوڑی۔ اور اپنے گریبان میں جب ہم منہ ڈال کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 10 ریال کی چیز خریدنا ہو تو ہم بھی اپنے بازار کا مشرق مغرب کونا کونا چھانتے ہیں کہ ہم نے خریدنا ہے کچھ، ایک جگہ دوسری جگہ، ایک مارکیٹ دوسری مارکیٹ، جگہ جگہ گھومتے پھر رہے ہیں، اور تلاش یہ ہے کہ کہیں سے اچھی اور سستی چیز مل جائے۔ اور جب حق کی باری آتی ہے تو اپنی مسجد کے امام کے باہر نکلنے کو تیار نہیں، جو ہماری مسجد میں ہے بس وہی، جو ہمارے ماں باپ کرتے رہے ہیں وہی۔ حق کی تلاش کرنے کے لیے وقت دیں، حق کی تلاش کرنے کے لیے محنت کریں، حق کی تلاش کرنے کے لیے دولت خرچ کریں، حق اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کی، لنہدینہم سبلنا، انہیں ہم حق دکھا دیتے ہیں، انہیں ہم اپنے راستوں کی طرف لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو راہ حق پر قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدمی عطا کرے اور صحیح حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 سوال ہیں۔ ایک یہ کہ سجدہ کی حالت میں مقتدی کتنی بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے جبکہ امام ابھی سجدے کی حالت میں ہی ہو؟ امام ابھی سجدے کی حالت میں ہے اور آپ نے مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں مشہور ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، ہماری اوپر کے ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ امام کہے گا 7، 9، 11، 15 مرتبہ، اور آپ 3 مرتبہ کہہ کر خاموش ہو گئے، تو بتائیے کہ آپ سجدے میں اب کیا کر رہے ہیں؟ رکوع میں کیا کر رہے ہیں؟ جب تک امام رکوع میں ہے سبحان ربی العظیم کہتے رہیے، جب تک امام سجدے میں ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہیے۔ جتنا زیادہ کہیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے، اور زیادہ کہنے کی کوئی مقدار معلوم ہی نہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں رکوع سجدہ؟ جی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ان کے علاوہ سجدے میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ سے۔ سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اللہ کے قریب ترین بندہ اپنے رب کے قریب ترین تب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، لہذا دعائیں مانگے، یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور جتنی مرتبہ بھی کہیں کوئی حرج نہیں، بلکہ ثواب بڑھتا جائے گا، لیکن کم از کم 3 مرتبہ کہنے کے بعد رکوع سے سر اٹھائیں یا سجدہ سے سر اٹھائیں۔ اور اگر امام کہتا جا رہا ہے آپ خاموش ہو گئے 3 مرتبہ کہہ کر، اس خاموشی میں یقیناً آلتو فالتو خیال آئیں گے، اس سے بہتر یہ ہے سجدہ لمبا ہو گیا، آپ نے 3 مرتبہ کہا اور خاموش ہو گئے، اب آپ دل ہی دل میں کہیں گے کہ اب یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، امام کے خلاف آپ کے ذہن میں بات آئے گی، اتنا لمبا کر دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، صحابی سجدہ میں گئے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرے دل میں برا خیال آ گیا۔ برا خیال کیا آ گیا؟ کوئی گالی والی بات نہیں، ہم تو اپنے امام کے بارے میں برا بھلا سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نبی ہیں، وہ صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں، میرے دل میں برا خیال آ گیا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت تو نہیں ہو گئے، اتنا لمبا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور سجدہ سے سر اٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے لمبے، صحابہ کرام سجدے لمبے۔ آج بھی امام اگر کہیں سجدہ لمبا کرے تو ہم وہ مسجد چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے یہاں ایک آدھ مسجدیں میری نظر میں ہیں، وہ کافی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک یہ شار دہران پر مسجد ہے، وہ میرا خیال ہے میکڈونلڈ کے ساتھ مشہور ہے۔ عموماً لوگ وہاں نماز نہیں پڑھتے اور ادھر ادھر والے لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنی زبانی کہا کہ ہمیں ہمارے دفتر والوں نے منع کر دیا ہے کہ وہاں نماز نہیں پڑھتی، یعنی وہاں جاؤ گے لمبی نماز پڑھائے گا، تم دیر تک وہاں رہو گے۔ سجدے میں، رکوع میں جتنی بھی زیادہ تسبیحات کہیں بہتر ہے، کم از کم جب تک امام کہہ رہا ہے کہتے جائیے۔ کیا مردے کی قبر پر جا کر یا پھر گھر بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ فاتحہ میں کیا مردے کے لیے دعا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ فاتحہ پوری کا ترجمہ ذہن میں لائیے اور دیکھیے کہ اس میں مردے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ تو یہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے اگر آپ کو دعا مانگنی ہے، قبرستان میں جا کے مانگنی ہے، گھر میں جا کے مانگنی ہے، تو دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے ابا کو، اماں کو، دادی کو، دادا کو، ہمارے شوہر کو، بیوی کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو بخش لے۔ کوئی دعا تو ہو۔ سورہ فاتحہ قرآن ہے، آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ اور اگر یہ کہیں کہ میں یہ بھیج دوں گا، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے، محلے کے لوگوں کو اکٹھے کیا، قرآن خوانی کروا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفاء راشدین، صحابہ سے، کسی سے، چاروں ائمہ سے یہ طریقہ ثابت نہیں۔ شاگرد قرآن پڑھے، استاد کو ثواب جائے گا۔ اولاد قرآن پڑھے، ماں باپ کو ثواب جائے گا۔ پڑوسی قرآن پڑھیں گے تو اس کے بزرگ کو ثواب کیسے جائے گا؟ اور یہ کہ میں یہ نیت کرتا ہوں میں نے قرآن مولوی کو دیا، مولوی آگے پوسٹ کرے گا، یہ طریقہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دعا مانگیں، فاتحہ والی بات چھوڑیں۔ ہمارے یہاں وہ مشہور ہو گیا فاتحہ، کہتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود۔ اب جو بھی کہتے رہیے، آپ کہتے رہیے، جو چیز مردے کے لیے ہے نہیں، آپ کون سا اس میں بڑا چاند چڑھا رہے ہیں؟ یہ فاتحہ مردے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ آپ نے اپنی روٹی کا دھندا بنایا ہوا ہے۔ ملاؤں نے اپنا کھاتا کھول لیا، 40 دن ہمارے گھر روٹی آتی رہے گی اور کچھ آنے جانے والوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا رہے گا۔ تعزیت کرنا اور وہ تعزیت کے کلمات جو ہیں ان میں فاتحہ نہیں ہے، اور جہاں فاتحہ تھی وہاں پڑھتے نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ ہے، سنت رسول سے ثابت ہے، اور یہ مر گیا مردود کہنے والے خود فاتحہ وہاں نہیں پڑھتے۔ جنازہ میں سبحانک اللہ اور آگے گئے، سورہ فاتحہ نہیں، جبکہ جنازہ میں سبحانک اللہ نہیں اور سورہ فاتحہ ہے۔ الٹا پیمانہ وہاں، جہاں فاتحہ تھی وہاں پڑھی نہیں، جہاں پڑھنی نہیں وہاں آگے پڑھ رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، حقہ چل رہا ہے، پان منہ میں دبایا ہوا ہے، جو بھی آتا ہے پڑھو فاتحہ، پڑھو فاتحہ، پڑھو فاتحہ۔ کس قسم کی فاتحہ پڑھتے ہو تم؟ سگریٹ پیتے ہوئے، تمباکو نوشی کرتے ہوئے فاتحہ قرآن ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ جب آدمی قرآن پڑھنے لگتا ہے، فرشتہ قریب ہو کے سنتا ہے، اتنا قریب ہوتے جاتا ہے، اتنا قریب ہوتے جاتا ہے کہ نمازی خاص طور پر جب قرآن پڑھتا ہے، فرشتہ نمازی کے منہ کے سامنے اپنا منہ لا کے جوڑ دیتا ہے کہ اس کے منہ سے قرآن نکلے، میرے منہ میں داخل ہو جائے۔
اب منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہوگی تو فرشتہ وہاں آئے گا؟ عجیب قسم کے رواج بنا رکھے ہیں، نہ صفائی کا فائدہ نہ صفائی کا خیال، اتنی گندا ماحول، سگریٹوں سے دھواں، کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا ہے اور وہاں فاتحہ بھی چل رہی ہے۔ اپنے مردے کے لیے دعا مانگنے کا اہتمام کیا کریں۔ آدمی فوت ہو گیا، اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں، گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگیں، بجائے اس کے وہ کام کریں جو نہ نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا۔ اس سے مردے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ کب اور کس طرح پڑھے؟ اس کے 4 طریقے میں نے کئی مرتبہ ذکر کیے ہیں۔ سورہ فاتحہ بہرحال پڑھ لینی چاہیے، اگرچہ اختلاف ہے لیکن پڑھ لینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 2 نہیں 10 حدیثیں موجود ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اور ہمارے بعض علماء نے کہا کہ لا یہاں جو ہے نہیں، وہ یہ نہیں کہ لا نفی جنس کا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ لا نفی کمال کا ہے کہ اس کی نماز کمال درجے کی نہیں ہوتی۔ چلیے یہی مان لیتے ہیں کہ لا نفی کمال کا ہے، جنس کا نہیں ہے، تو پھر بھی آپ مسجد میں آئے، کام چھوڑا، وضو کیا، ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈک برداشت کی، اور کمال کی چیز نہیں بلکہ 2 نمبر کی چیز، یہی کہیں گے نا کمال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2 نمبر کی نماز پڑھ کے جائیں گے آپ مسجد سے۔ آپ کو گوارا ہے کہ ہم آئیں بھی، وقت بھی دیں، سردی بھی برداشت کریں اور نماز 2 نمبر کی لے کے جائیں؟ یا جیسے استعمال شدہ چیز کم قیمت ہوتی ہے اس طرح کی کم قیمت؟ لا نفی جنس ہے، لا نفی کمال ہے، لیکن لا ہے کہ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے 4 مقام تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں سے معروف عالم ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی، حنفی دیوبندی، تبلیغی جماعت والے بھی مانتے ہیں، احناف بھی مانتے ہیں، بریلوی البتہ نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ یہ تو پڑھنی چاہیے، چاہے سبحانک اللہ چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اگر امام نے اللہ اکبر کہا، وہ سبحانک اللہ پڑھنا شروع ہو گیا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی آرام سے، آپ کی سورہ فاتحہ قیام میں ہو جائے گی نا۔ کہا کہ یہ کر لو، سبحانک اللہ چھوڑ دو، کیونکہ سبحانک اللہ سورہ فاتحہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ سنت ہے بلا شبہ، لیکن فاتحہ کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ دوسرا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بر صغیر پاک و ہند کے ہر شخص کے محبوب انسان۔ بریلوی بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے ہیں، دیوبندی کہہ رہا ہے ہمارے ہیں، اہل سنت کہتا ہے ہمارے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ البتہ وہ دوسری بات کو چھوڑ دیں، وہ جو دوسری پارٹی ہے 5ویں، ہم کبھی کبھی اس کو ساتھ لگا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، لیکن وہ آپ کو نہ بھائی سمجھتے ہیں نہ مسلمان مانتے ہیں، وہ آپ کو منافق کہتے ہیں کل کھلا کے۔ آپ کے نبی کی بیویوں کو گالیاں دیں، آپ کے نبی کے صحابہ کو گالیاں دیں اور وہ آپ کے بھائی، اور کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والا کہتے ہیں کہ یہ تیسری قوم وہابی کہاں سے آئی؟ شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ وہابی قوم کہاں سے آئی؟ کچھ بھی کہیے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے محبوب عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے محبوب یہ ہے کہ مقتدی امام کے سکتوں میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ امام الحمدللہ رب العالمین کہہ کے خاموش ہوتا ہے، آپ کہیے الحمدللہ رب العالمین، سن بھی لیا اور پڑھ بھی لیا، دونوں کام ہو گئے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، اور اب امام تھوڑی سی سانس لے گا کیونکہ ولا الضالین لمبی سانس کینسل،
اب امام خاموش ہو گیا، آپ یہاں الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں پورا۔ جگہ اگرچہ کم ہوتی ہے لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، کہیں کہیں لوگ جان بوجھ کر تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں کہ چلے یہاں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقفے کے بارے میں کوئی صحیح دلیل تو نہیں، لیکن اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے کہ چلیے اس میں سورہ فاتحہ ہی لوگ پڑھ لیں گے، نماز لا صلاۃ کے کھاتے میں تو نہ جائے گی۔ 3 طریقے ہو گئے، اور چوتھا طریقہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بتایا۔ شاگرد جو کہ فارسی ہے، آج اتفاق سے ذکر حضرت سلمان فارسی کا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد فارسی ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت جب ہم امام کے پیچھے ہوں، امام جہری نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کیسے سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، اے میرے فارسی شاگرد تم اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھو۔ وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، آپ بغیر آواز کے پڑھتے ہیں، لیکن دل میں پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نہ ہونٹ ہلے نہ زبان ہلے، بلکہ ایک دم گم سم اور کہیں اندر ہی اندر پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز ثابت نہیں ہے۔ باقاعدہ کلمات آپ کو کہنے ہوں گے، لیکن بغیر آواز کے کہنے کو اقرأ بہا فی نفسک کا کہا گیا ہے۔ 4 طریقے ہیں، چاروں میں سے جو بھی آپ اختیار کرنا چاہیں، یا جو امام جس طرح کا طریقہ اختیار کرنے کا موقع دے۔ آپ چاہیں کہ میں ہر آیت کو اس کے سکتے میں پڑھوں اور امام کو سکتہ کرتا ہی نہیں، وہ اللہ اکبر کے بعد شروع ہوتا ہے، ولضالین پہ جا کے اس کی سانس رکتی ہے، تو وہاں کہاں پڑھیں گے؟ جہاں امام جس طرح کا ہے اسی طریقہ کو اختیار کر لیں، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کریں۔